بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس شخص کو جانتے ہیں جو آپ کی اسکرین پر اس وقت چل رہا ہے؟ غور سے دیکھیے، شاید کبھی آپ نے اس کا نام سنا ہو۔ اس کا نام ہے رابرٹ گرینیر۔ یہ سی آئی اے کا اسٹیشن چیف تھا 2001 میں، جب امریکہ افغانستان پر چڑھائی کرنے جا رہا تھا، اور اس شخص نے ملا اختر محمد عثمانی، جس کو ملا عثمانی بھی کہتے ہیں، یہ اس کے پاس گیا، جو کہ ملا عمر کے بعد ان کے نائب تھے، اور ان کو جا کر کہتا ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے، افغانستان میں جنگ پوری طرح تباہی ہوگی۔ 8 گھنٹے لمبی ملاقات تھی، اور کہا تم ایک کام کر دو، ملا عمر تو اسامہ کو حوالے نہیں کر رہا، تم اسامہ کو اس کے ساتھیوں کو حوالے کر دو، ملا عمر کے خلاف بغاوت کر دو، اور اس کے بعد تم چیف بن جاؤ، اور اس کے بعد ہم تمہیں ایک نئے نظام میں لے آئیں گے، ساری پاور تمہارے پاس ہوگی۔ بولو منظور ہے؟ ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اس نے کہا کہ میری تو تم چھوڑو، جو کچھ کرنا چاہتا ہوں یا نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں، تمہارا حال روس اور اس سے بدترین حال ہوگا جب کچھ سال بعد تم یہاں سے لوٹو گے تو لنگڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہوئے روس کی طرح نکلو گے۔ اور اس وقت یہ سی آئی اے کا چیف مسکرایا۔ آج یہ کیا کر رہا ہے؟ آج یہ لیکچرز دیتا ہے، کبھی لائبریری جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اور اس وقت یہ بغاوت کروانے آیا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ اب ذرا آج کی صورتحال دیکھیے۔ یہ تصاویر دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین پر جو چل رہی ہے، غور سے دیکھتے جائیں ان تصاویر کو۔ یہ امریکہ، نیٹو، برطانیہ اور دیگر ممالک کا علامتی جنازہ بنایا ہے افغانستان کے اندر، اور یہ جنازہ پوری طرح افغانستان کے گلی کوچوں میں نکالا جا رہا ہے، اور اس جنازے کے ساتھ امریکہ کی گاڑیاں جو مال غنیمت میں ملی ہیں، ان پر بچوں کو بھی بٹھا کر پورے افغانستان کے اندر چکر لگائے جا رہے ہیں۔ اور یہ مناظر انٹرنیشنل میڈیا پر جب پہنچے ہیں تو پوری دنیا کو چھوڑیے، امریکہ میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد امریکہ کے دیکھیے، مسلمانوں کا جو جنازہ نکلتا ہے وہ تو ایک چارپائی پہ ہوتا ہے، یہ امریکہ کے تابوت ہیں، یہ برطانیہ کے تابوت ہے، نیٹو کے تابوت ہے، اور یہ تابوت پورے افغانستان میں نکالے جا رہے ہیں۔ رائٹرز، واشنگٹن پوسٹ، الجزیرہ، فرانس، دنیا کا ہر چینل، ہر جگہ پر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور جب خبریں باہر پہنچی ہے تو وہاں کے لوگوں کے دلوں میں آگ لگ رہی ہے۔ آگ اس لیے نہیں لگ رہی کہ یہ جیت گئے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ 20 سال تم لوگوں نے ٹریلینز آف ڈالر چھک مارنے کے لیے استعمال کیے تھے، اور اس کے بعد جب مناظر آتے ہیں کہ امریکہ کے ہتھیار، ان کی تمام چیزیں افغان طالبان کے پاس ہے، تو ان کا خون کھول رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کرنے کے لیے گئے تھے، آج دیکھ لو تم ذلیل ہو کر نکلے ہو۔ امریکہ نے پلان یہ کیا تھا کہ وہ افغانستان سے کبھی نکلے گا ہی نہیں۔ آج جشن منایا گیا ہے افغان طالبان کی جانب سے، سجدے میں بدری فورسز گری ہیں، اور یہ معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہوا۔ آج یہ سی آئی اے کے چیف، اور یہ کیا اوقات ہے ان کی، ہم پر ہمیشہ ایک دوست جما کر کے وہ امریکہ بہت بڑا ہے، بہت بڑی بلا ہے، اس کے خلاف کچھ نہ بولنا۔ ہم لوگ تو لیٹ جاتے رہے امریکہ کے آگے، جب مائی باپ کر کے، کیونکہ ہمارے حکمرانوں ان سب کے تو پیسہ امریکی ڈالرز میں باہر پڑا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں صورتحال کیا ہے۔ آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ رائفلیں پرانی کلاشن کو پکڑنے والوں نے امریکہ کو شکست دی ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی خبر آئی ہے کتوں کی۔ یہ مناظر دیکھیے جو آپ کی اسکرین پر چلے، یہ بڑے خطرناک اور دردناک مناظر ہیں امریکہ کے لیے اور ان کی عوام کے لیے۔ وہ کیوں ہے اس کو ذرا سمجھیں آپ۔ امریکہ میں ہوا یوں ہے کہ یہ ہے کتے بڑے ٹرینڈ، بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، یعنی یہ اتنے ٹرینڈ ہے کہ افغانستان کے اندر انہوں نے امریکی فوجیوں کی ہے مدد، اور یہ تقریباً 46 کے قریب فل ٹرینڈ کتے ہیں۔ اور امریکہ اور یورپ میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتوں کا دھیان
اور کتوں سے جو محبت ہے وہ انسانوں سے زیادہ ہے. وہاں پر اینیمل رائٹس ہیں. وہاں پر آپ کسی جانور کا نقصان پہنچائے, دیکھیے آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اب پورے امریکہ میں جو بائیڈن کے اوپر لان تان ہو رہی ہے, لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں, جب انہیں تصویریں دیکھی کہ ان کو کیج کے اندر پنجرا نما, یعنی کوئی صحیح لیول کا جسے کہہ سکتے ہیں ایک ان کا بختر یا پنجرا, اس میں بند کر کے امریکی بھاگ گئے ہیں, اپنے کتے ہی نہیں لے کر کے. جو لوگ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دیتے, اپنے کتوں کو نہیں چھوڑتے, وہ اس دفعہ جان بچانے کے لیے 46 ہائیلی ٹرینڈ کتے چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. اور امریکہ میں اینیمل رائٹس کے جو چیئرمین ہیں مختلف تنظیموں کے اور ان کے اداروں کے, انہوں نے بائیڈن اور اس کی انتظامیہ اور CIA اور امریکی فوج کے ساتھ جو کیا ہے, اب وہ کیس فائل کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کتے نہیں منگوائے تو پھر تمہارا حال اس سے برا ہو جائے گا. یعنی اس وقت امریکہ کے اندر اتنی لان تان, امریکہ نہیں چھوڑی ہے, خالی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں کوئی بھی کہیں کوئی خبر جا رہی ہے, جہاں ذرا سا انٹرنیٹ ہے, ٹی وی ہے, ریڈیو ہے, موبائل ہے کسی کے پاس, وہاں پر چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے یورپ ہو, صرف ایک سوال پوچھا جا رہا ہے. اب لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ پاکستان نے تمہیں اندر خط مدد کی ہے جو یہ کہتے ہیں, یا پاکستان ملا ہوا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم ان سے لڑ سکو. 50 ممالک کی فوج اپنے کتے بھی نہیں بچا سکی. اصل میں ہوا یوں ہے کہ انڈیا اور دوسرے جو ممالک ہیں انہوں نے اپنی چیزیں اور اپنی یہ تمام کتے وغیرہ وہ لے کر چلے گئے تھے. ان کے کئی سٹاف پہلے کتے لے کر چلے گئے. اب اصل میں وہاں پر انہوں نے اپنے میڈیا پر ہوا بنایا ہے کہ طالبان تو چھوڑیں گے نہیں, طالبان تو انسانوں کو نہیں چھوڑ دے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کتوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آگے ہو, تم تو خود کہتے ہو وہ چھوڑیں گے نہیں, تو وہ کتوں کو کہاں پر بخشیں گے. یہ اس وقت صورتحال ہو گئی ہے امریکہ کی. اب وہ دنیا کو جواب نہیں دے پا رہا. اب لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ تم جنگ نہیں جیتے, تمہارے ساتھ ملا کون تھا, کیا کہتے, وہ پوچھتے ہیں تم سارے فیل ہو گئے ہو, اس کا مطلب تم سارے نااہل ہو, تم سارے ناکام ہو. اچھا تم تو کہتے تو یہ آتے ہی سارے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. پوری دنیا میں اب ان کے خلاف ان کا محاسبہ, ان کا آڈٹ اور ان کے اوپر پوری طرح چارج شیٹ اس وقت دنیا میں لگ رہی ہے, اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان کو جیلوں میں پھینکے. ان کے جرنیلوں کو, بریگیڈیئر کرنیل یا ان کے CIA کے اسٹیشن آفیسر, سب کے سب انہوں نے کہا لائنوں میں لگو اور اب احتساب دو. اب وہاں پر نہ کانگریس ان کو چھوڑ رہی ہے, نہ ریپبلکن پارٹی, اور ایون یہ ڈیموکریٹس کے اندر اپنے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں یہ کیا کیا ہے تم نے, یہ ساری زندگی کا داغ ہمارے متھے لگا کر آ گئے ہو, کیا کیا ہے, کتوں کو تو واپس لے کر آؤ. اب وہاں پر بائیڈن کے اوپر اس وقت پریشر ہے. اللہ نے ان کے منہ پر جو ذلت ماری ہے, اگر کہتے تھے یہ CIA کا اسٹیشن چیف کہتا تھا بغاوت کر دو ملا عمر کے خلاف, تمہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اس نے کہا کہ تم بغاوت کو چھوڑو, اپنے آپ کو بچاؤ, تمہاری شکست ہے. ہمیں تو بشارت دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ملا عمر کی جو اصل میں کہانی تھی اس میں یہ چیز تھی کہ پاکستان سے جو وفد گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہم اسامہ کو OIC کے بھی حوالے کر دیتے ہیں, یعنی مسلم جو کنٹریز ہیں وہ اس کا ٹرائل کر لے. اگر تو اسامہ پوری طرح اس میں گلٹی ہے تو اس کو سزا دے دیں, اگر تو انوسنٹ ہے تو آ جائے. اس نے کہا کہ جب مجھے بشارت ہوگی اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا, کیونکہ اب کی دفعہ اللہ کی طرف سے گارنٹی آئی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی کہ جنگ میں لڑنا ہے اور فتح تمہاری ہوگی, تم جاؤ یہاں سے, شکست تمہارا مقدر ہے. یہ ایمان کے اوپر جنگ تھی, کوئی مثال نہیں ہے ساری زندگی. اور دیکھ لیجئے ٹرمپ نے ڈیل کی تھی عزت کے ساتھ فوج اور اسلحہ لے جانے کی, کتنے مہینے کا فرق پڑا مئی کے بعد. اب اگست میں 3-4 مہینے کے اندر کیا فرق پڑا, 85 ارب ڈالرز کا اسلحہ اللہ نے اصل میں ان کو دینا تھا, امریکہ کو اس طرح ذلیل کرنا تھا, اس کی دہشت ختم کرنی تھی, اسی لیے یہ سب کچھ ہوا.